الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ النساء، چھٹا پارہ اور آیت نمبر 172. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. معزز خواتین و حضرات، پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے نصارہ کے ایک غلط عقیدے کو بطور خاص موضوع سخن بنایا، اور آج بھی زیادہ بات اسی عقیدے کے بارے میں، اسی نظریے کے بارے میں، اسی خیال کے بارے میں اور اس کی تردید کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک بات کریں گے. کل بھی اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے اپنے حکم سے کلمہ کن سے پیدا کیا، جو ظاہری سبب کسی انسان کی تخلیق کا اور اس کی پیدائش کا وہ تو نہیں تھا، اور اللہ ذرائع کا اور وسائل کا اور اسباب کا محتاج نہیں. یہ اسباب اور ذرائع اور وسائل اسی رب نے پیدا کی ہے. آگ کا کام جلانا ہے، اور اگر یہ جلاتی ہے تو اللہ ہی نے اسے حکم دیا ہے اور اس کی ذمہ داری اور اس کا وظیفہ اور اس کی ڈیوٹی متعین کی ہے. اور جس وقت اللہ چاہیں گے اس حکم کو معطل بھی کر دیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملہ کے اندر آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اندر ڈالا گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آگ اگر ذاتی حیثیت سے اس کے اندر کوئی صلاحیت اور خصوصیت ہوتی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا کے راکھ کر دیتی. لیکن چونکہ اس کے اندر جو خصوصیت ہے اور جو خاصیت ہے
اور جو ایک کمال تھا، اللہ نے وہ سلب کر لیا۔ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے یہ فرما دیا کہ آگ بے لگام نہ ہونا، آج تیری خاصیت اور خصوصیت اور تیرا جو کمال ہے آج پورا نہیں ہوگا۔ آج ہمارا خلیل تمہارے اندر آیا اور ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مت جلانا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جلانا تیری خاصیت ہے اور تیری خصوصیت ہے، اور کائنات کے اندر یہی تیری ذمہ داری اللہ نے لگا رکھی ہے کہ جلانا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کسی جاندار کے معدے کے اندر جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو کچھ ہی دیر کے بعد اس کی حیت ہی بدل جاتی ہے، اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے، اس کی حیثیت ہی بدل جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی نے انہیں نگل لیا، اب نہ تو ان کی سانسیں بند ہوئیں کہ دم گھٹ کے مر جاتے، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ ان کا وجود کسی اور ماہیت کے اندر، کسی اور حیثیت کے اندر، کسی اور شکل کے اندر بدل جاتا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ چونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ ہی ان چیزوں کو یہ خاصیتیں اور خصوصیتوں سے نوازنے والے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا تھا؟ مچھلی نے کھانے کے بعد انہیں نگل دیا، اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ دوبارہ تندرست و توانا اور صحیح سلامت کھڑے ہو گئے۔ یعنی اسباب اللہ وحدہ لا شریک خود پیدا کرنے والے اور چیزوں کے اندر خصوصیتیں اور خواص بھی ڈالنے والی اللہ ہی کی ذات اقدس ہے۔ جب وہ مالک الملک چاہتے ہیں یہ خاصیتیں اور یہ خصوصیتیں چھین لیتے۔ اور اللہ اپنے معاملات کے لیے اسباب کا اور ذرائع کا اور وسائل کا محتاج نہیں۔ اللہ اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر بار بار یہ بات فرماتی کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کا لفظ کہتے ہیں اور وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ نہیں تھا، میاں بیوی کا اختلاط بھی نہیں تھا، عمومی طریقہ کار یعنی نیچرل پروسیس وہاں نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اور اللہ کے حکم کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی۔ اسباب اور ذرائع نہیں تھے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود بخشا اور کائنات کے اندر بھجوا دی۔ اور اللہ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہوش کے ناخن لو، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ عیسیٰ کی حیثیت جو تم متعین کر رہے ہو یہ نہیں، عیسیٰ کا مقام جو تم بنا رہے ہو وہ عیسیٰ کا مقام نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو درجہ
تم دینا چاہتے ہو وہ درجے کے اہل نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں، ہمارے باکمال معجزے کا وہ نتیجہ ہے. ہماری محبتوں کا اور عنایتوں کا محور ہیں. انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے ہم نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا اور ہر قدم پر ان کی پشتیبانی کی اور رہنمائی کی. ان سب کچھ کے باوجود اس کا وہ مرتبہ اور مقام اور حیثیت نہیں ہے جو آپ متعین کر رہے ہیں. مقام بہت بڑا، لیکن جو مقام آپ دے رہے ہیں وہ سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے زیبا نہیں. اور یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک ان آیات مبارکہ کے اندر بھی کچھ ایسی ہی بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ تم جانتے ہو کہ کائنات کب بنی ہے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کائنات کی ابتدا نہیں ہوئی، اور تم جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے پہلے پیغمبر نہیں ہیں، اور تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس کائنات کے پہلے فرد نہیں، یہ بھی تم جانتے. اور تمہیں اس بات کا بھی پتا ہے، وہ تمہارا کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی خیال ہو، کسی بھی کلچر کے ساتھ، کسی بھی قوم کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، یہ بات تو تم جانتے ہو کہ اس کائنات کی ابتدا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے. اور تھوڑی بہت تو اللہ نے تمہیں بھی عقل دی ہے. تم جانتے ہو کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. اور اس کائنات کو بنانے والی اللہ ہی کی ذات ہے، وہ تو ازل سے ہے. آدم نہ تھا، اللہ تھی. کائنات نہیں تھی، لیکن خالق کائنات تھا. اب اس وقت سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کائنات کا نظام چلتا رہا. سورج نکلتا رہا اور غروب ہوتا رہا، آسمان پر تارے جگمگاتے رہے اور ڈوبتے رہے، زمین اپنی کھیتیاں اگاتی رہیں، اور انسان آتے رہے اور مرتے رہے. زمانے پر صدیاں گزر گئیں. یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت پیش نہیں ہے. بغیر بیٹے کے اللہ اپنا نظام چلاتا رہا. بغیر سانجیدار کے اللہ اس مملکت کا، اس بادشاہت کا، اس کائنات کا نظام اپنے ہاتھ کے اندر تھامے رکھا. اور اگر عیسیٰ رب ہیں تو صدیاں پہلے جو گزر چکی اس کا رب کون تھا؟ ہزاروں برس جو بیت گئے اس کا نظام چلانے والا کون تھا؟ تمہاری مت ماری گئی، دماغ خراب ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے صدیاں گزر گئیں، کروڑوں اربوں انسان چلے گئے، اور کائنات کے اندر بے شمار تغیر و تبدل رونما ہوا جس کا عیسیٰ کو پتہ بھی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ ہی اس کائنات کا نظام بنانے والا اور اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے. ایک بات. اور دوسری بات اللہ کہتے ہیں کہ زیتون کی پہاڑی پہ جا کے عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ اور تم خود کہتے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے تھے. اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی بندگی کرتی تھی.
تو پھر کس کی بندگی تھی؟ اگر خود خدا تھے، خود الہ تھے، خود معبود تھے، تو پھر کیوں کسی کی پرستش کرتے تھے؟ اور تیسری بات کہ عیسیٰ نے کبھی انکار کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں کسی کی بندگی نہیں کروں گا، میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، میں کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا اور پوری قوم کو بتانا ایک فخر سمجھتے تھے، بندگی کا اظہار کرنا، بندگی کی معراج جانتے تھے۔ اور بار بار ان کی تعلیمات دیکھ لیجئے، بار بار کہتے تھے کہ ان اعبدونی، ان اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، جس کو میں پوجنے والا ہوں تم بھی اس کے سامنے ماتھا ٹیکو، جس کے سامنے میں دامن پھیلانے والا ہوں تم بھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ نہیں تھا، مان گئے ہم، ماں تھی، کسی وجودی سے نکلے ہیں۔ اور پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر کسی وجود کے اللہ نے وجود بخشا، وہ بات تمہاری کھوپڑی کے اندر نہیں آئی تھی۔ چلیں آج ایک اور بات اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فرشتے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ تناسل کا نہ پیدائش کا وہ سلسلہ ہے، اور ہر وقت اللہ کی بندگی کرنے والے، انہوں نے تو کبھی اللہ کو الہ ماننے سے انکار نہیں کیا۔ اللہ کے سامنے سر جھکانا وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت تصور کرتے تھے۔ تو اللہ کی بندگی اور عبادت سے صرف کافر ہی انکار کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمام تر انبیاء کرام کی دعوت کا نچوڑ ایک ہی بات تھی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں کو مانو اور آخرت پر یقین رکھو، اور اسی کے اندر تمہاری بلائی ہے اور اسی کے اندر تمہارا فائدہ ہے۔ اگر انکار کرو گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور جو انسان راہ راست پر رہتا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں، یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی اور اس کی عنایت ہے، اس کی محبت ہے کہ اللہ نے تمہاری پیشانی کو اپنی ذات کے لیے، اپنی بارگاہ کے لیے پسند کر لیا۔ اور پھر آخر کے اندر اللہ وحدہ لا شریک میراث کے حوالے سے سورت کی ابتدا میں جو باتیں ہوئی تھیں، آخر میں پھر میراث کی ایک آیت مبارکہ لا کے پوری سورت کا ایک اعادہ کر دیا کہ دیکھو یہ دنیا کا مال ہے، جب دنیا ہی نہیں رہنی تو مال کہاں رہے گا؟ آخرت باقی رہ جانے والی ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اور جن جن کا جو حق بنتا ہے وہ دے دو۔ تمہیں ڈر ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، کنگلے اور فقیر ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں، سوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ تمہارے دامن کو مال سے بھر دے گا۔ اللہ کی رضا پر اور اس کی عنایت پر راضی رہو، یہی اصل زندگی ہے، اور اسی کے اندر خیر ہے، اور اسی کے اندر برکت ہے، اور اسی کے اندر کائنات کی بقا، اور اسی کے اندر رشتہ داریوں کا اور صلہ رحمیوں کا تحفظ ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ نے کب انکار کیا تھا کہ میں اللہ کی بندگی نہیں کروں گا؟ عیسیٰ نے کب اللہ کو معبود ماننے سے انکار کیا تھا؟ کب اس نے جان چھڑائی تھی کہ میں کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکوں گا، بلکہ ماتھا ٹیکنا اور سر رگڑنا اور سر جھکانا فخر سمجھتے تھے، انسانیت کی معراج جانتے تھے۔
وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، جبریل امین، فرشتوں کا سردار، مقرب ترین فرشتہ، اللہ کا رازدان، اللہ کی بات لے کر نبیوں اور رسولوں تک آنے والا، اسرافیل، میکائیل، کوئی ایک تو نام بتاؤ کہ جس نے اللہ کی بندگی سے انکار کیا ہو، اللہ کو معبود نہ جانا ہو، اور اس کے آستانے پر اپنا سر رکھنا فخر نہ سمجھا ہو۔ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے تم نے اسے معبود بنا لیا، اسے خدا بنا لیا، خدا کا شریک بنا لیا۔ یہاں دیکھو، اللہ کی قربتیں حاصل کرنے والے، عرش کے پائے تھامنے والے، کیسے اپنے ماتھے زمین پر رگڑ کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور کون انکار کر سکتا ہے اللہ کی بندگی سے اور اس کی عبادت سے، اور تکبر کر سکتا ہے؟ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، آ جائیں گے ہمارے پاس۔ آج اگر انکار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، 2-4 دن کی زندگی، 10-20 برس کے بعد ہمارے دربار ہی کے اندر آنا ہے، ہماری عدالت کے اندر آئیں گے، مقدمہ پیش ہوگا، اس کا اپنا وجود اس پر گواہیاں دے گا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے نہیں، ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، کسی کی نیکی کو اللہ رائگاں نہیں کرے گا، بلکہ بڑھوتی کر کے، اضافہ کر کے اللہ انہیں دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، انکار کرنے والے، گردنیں لمبی کرنے والے، جھٹلانے والے، من مرضی کی زندگی گزارنے والے، فَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا اس کے ذکر سے ہی تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور تمہاری کھال جو ہے، اس کا ایک ایک بال جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ فَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تڑپا کے رکھ دیں گے، جلا کے رکھ دیں گے۔ کسی بھی قسم کے عذاب کا جو تصور کوئی انسان کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے۔ کہ اللہ کی بندگی، جس نے پیدا کیا، اللہ جس نے طاقت دی، جس نے توانائی دی، صحت دی اور زندگی کی تمام تر نعمتیں دیں، اس کی بندگی کا انکار کرتے ہو، ایسے نمک حرام کو تو الٹا لٹکا دینا چاہیے، جلا دینا چاہیے، کھال ادھیڑ لینی چاہیے، یہ سارے حربے ان پر آزمائے جائیں۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، بلا لیں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے غم گساروں کو، اپنے ہمدردوں کو، اور اپنے پشتیبانوں کو، اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلا لیں۔ اور جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ فلاں پیر صاحب، فلاں پیشوا، فلاں بڑا آدمی یہ پہنچے ہوئے ہیں، چھڑا لیں گے، کوئی ملے گا نہیں پوری کائنات کے اندر۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی قرآن کریم تمہارے پاس لے کر آئے؟ اور قرآن کریم کی کون سی تعلیمات ایسی ہے کہ جو اچنبا ہے، تمہارے ذہن کے اندر، تمہاری فکر کے اندر نہیں آتی؟ تورات بھی انہی تعلیمات سے بری پڑی ہے، زبور بھی انہی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور انجیل کے اندر بھی یہی تعلیمات ہیں، اور قرآن بھی وہی بات کرتا ہے۔ ایک ہی مینار سے نکلنے والے روشنی کے مختلف چراغ
اور پھر آخری چراغ تمام تر قوت اور توانائی کے ساتھ، تمام تر دلائل اور براہین کے ساتھ، تمام تر حجتوں اور شہادتوں کے بعد تمہارے پاس آیا۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، نور مبین ہم نے آپ پر نازل کیا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، کوئی تاریکی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی کجی نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، فضل بھی ہوگا، عنایت بھی ہوگی، جنتیں بھی ہوں گی، میوے بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گی، ہر طرح کی نعمتیں اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہوں گی۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ ہی صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ ہم نے بتایا تھا ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو، اور پھر اولاد کی اولاد بھی نہ ہو، اور پھر اولاد کی اولاد کی اولاد بھی نہ ہو۔ اور کلالہ ہم نے بتایا تھا کہ اس شخص کو کہ جس کا باپ نہ ہو، ماں نہ ہو، دادا اور دادی نہ ہو، پردادا اور پردادی نہ ہو، اور اوپر تک چلتے جائیے، جب مرا تو کوئی نہیں تھا، نہ بچے نہ والدین، نہ بچوں کے بچے نہ والدین کے والدین، اب کچھ سرمایہ چھوڑ کے مرا ہے، بانٹیں گے اس کو، اور کیسے بانٹیں گے؟ ان امرؤ ہلاک، خود ہی اللہ فرمانے کہ آدمی مر گیا، لیس لہ ولد، اس کا کوئی بچہ نہیں، ولہ اخت، اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، آدھا لے جائے گی، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اگر بہن مر گئی، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، اولاد کی اولاد نہیں ہے، والدین کے والدین نہیں ہیں، اکیلا ایک بھائی ہے، ساری جائیداد لے لے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو ہوں گی، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تین کے دو حصے لے جائیں گی۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بھائی بھی ہوں، ساتھ بہنیں بھی ہوں، پھر جو اللہ نے پہلے قانون بتایا تھا کہ مرد کو دگنا ملے گا اور عورت کو ایک حصہ ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ ساری باتیں تمہیں بتا رہا ہے، ان تضلوا، کہ تم بھٹک نہ جاؤ، راہ راستے ہٹ نہ جاؤ، اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہ کر لو، اور سارے مال کو تم نہ ہضم کرنے کی کوشش کرو۔ واللہ بکل شیء علیم، جو کچھ بھی کرو گے یا جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، اللہ ہر بات سے باخبر ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے جاندار الفاظ کے اندر آخری آیات مبارکہ کے اندر توحید کا ایک نچوڑ، یہ خلاصہ بتا دیا کہ دیکھیے، یہ کائنات کو بنانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، اور ازل سے اس کو وجود بخشنے والی اللہ کی ذات اقدس، اور اللہ کی ذات اقدس، اس کی بندگی کرنا ایک شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، انعام کی بات ہے، اللہ کی خوشنودی کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی بات کا انکار کرے، اللہ کی عبودیت سے بھاگے، اور اس کے سامنے جھکنے سے انکار کرے، یہ ذلت کی بات ہے۔ اور جو انسان اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، وہ بے شمار انسانوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے۔ جو ایک در کا نہیں ہوتا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے تقاضے سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج ہماری سورہ نساء ختم ہوئی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔